انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40 اور 41 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کے ساتھ حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ ترجمہ کنز العرفان، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے چن لیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنا لی؟ بے شک تم بہت بڑی بات بول رہے ہو۔ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور ان کی تردید کے اندر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ بد نصیب اپنے لیے لڑکیاں پسند نہیں کرتے کہ ان کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں، برا مناتے ہیں، بلکہ لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں ثابت کرتے ہیں، تو کیا خدا نے تمہارے خیال کے مطابق اچھی چیز یعنی لڑکے تمہیں دیے اور بری چیز اپنے پاس رکھ لی؟ یقیناً تم بہت ہی سخت بات کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو جو جسم کے خواص سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اور اس بات سے بھی پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ پھر اس میں اپنی بڑائی رکھتے ہو کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ یہ تمہاری کتنی بڑی ذات باری تعالیٰ کے بارے میں بے ادبی اور کتنی بڑی گستاخی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھیں، اور یہ سمجھنا ان کے دور ہونے کو ہی بڑھا رہا ہے۔ اس رکوع کے اندر عقائد اسلامیہ میں سے 4 اہم ترین بنیادی عقائد کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلے قرآن کے بارے میں، پھر توحید کے بارے میں، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، پھر قیامت کے بارے میں بیان فرمایا گیا۔ سب سے پہلے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں نصیحت کی باتیں بار بار بیان فرمائیں اور کئی طریقے سے بیان فرمائیں، جیسے کئی دلائل سے، تو کئی مثالوں سے، کئی حکمتوں سے اور کئی عبرتوں سے۔ یعنی قرآن پاک کے اندر یہ 4 قسم کی باتیں آپ کو ملیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں تو اپنی ذات پر یا توحید پر، نبی پاک کی نبوت و رسالت پر یا قیامت پر دلائل سے بندوں کو سمجھایا ہے، اور کئی جگہوں پر مثالیں دی ہیں، اور کئی جگہوں پر حکمتوں سے بندے کو سمجھایا ہے، اور کئی جگہوں پر عبرتوں سے اپنے بندے کو سمجھایا ہے۔ مختلف انداز میں بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ کسی طرح نصیحت و ہدایت کی طرف آئیں اور سمجھیں۔ یہاں قرآن پاک نے علم نفسیات کے ایک اصول کو بیان فرمایا کہ لوگوں سے ان کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق کلام کیا جائے، کیونکہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں اور بعض ڈر سے، کچھ لوگ مثالوں سے بات کو سمجھتے ہیں۔ یوں ہی بعض اوقات ایک آدمی کی حالت بھی مختلف ہوتی رہتی ہے۔ کسی وقت انسان کو جب ڈرایا جائے تب ڈرانا اس کے لیے مفید ہوتا ہے، اور کسی وقت کسی بندے کے لیے نرمی سے بات کرنا مفید ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے ان دونوں باتوں کو لیا ہے۔ کئی پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو عبرتوں کے ذریعے ڈرایا ہے، اور کئی پر اپنے بندے کو نرمی سے سمجھایا ہے۔ تو قرآن پاک نے تمام لوگوں کو ان کے تمام احوال کی رعایت کرتے ہوئے سمجھایا ہے، لیکن آیت میں آخر فرمایا گیا کہ اس اصلاح و تفہیم نے کفار کے حق سے نفرت ہی میں اضافہ کیا، کیونکہ بارش اگرچہ برکت اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن اگر یہ بارش کسی گندی جگہ پر پڑے، کسی کچرا کنڈی کے ڈھیر پر پڑے، تو وہاں یہ بدبو ہی میں اضافہ کرتی ہے، بدبو ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ برکت والا ہے۔ مومنین جب اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، دل پانی پانی ہو جاتا ہے۔ جب بے ایمان و منافق و کفار اس کو پڑھتے اور سنتے ہیں تو ان کے دل کے اندر غلاظت مزید ہی بڑھتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح بارش کچرے پر پڑتی ہے تو مزید بدبو ہی میں اضافہ ہوتا ہے، ایسے ہی اس قرآن کو پڑھ، سمجھ اور دیکھ کر کفار اور منافقین کے دلوں کے اندر مزید ہی نفرت بڑھتی ہے۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ذکر خیر کیا جائے تو ایمان والے اپنے آقا و مولا کا ذکر سن کر اپنے دلوں کو چین دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر عاشقان رسول کی روح کی غذا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب منافقین اور کفار کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل چین حاصل کرنے کے بجائے مزید تنگ ہی ہوتے چلے جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم اس قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔